الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. پہلے ذکر ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا بیان فرمایا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام. کچھ عورتیں وہ تھیں جن کا تعلق نسبی تھا، نسب میں سے، خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ نسبی رشتہ ہے. نمبر 2 کچھ عورتیں وہ حرام ہیں جن کے ساتھ ہمارا سسرالی تعلق ہے، سسرالی رشتہ ہے. بعض سسرالی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہوتی ہیں، جیسے ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو سالی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. 2 بہنوں کو ایک دفعہ نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں. ہاں ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک کو طلاق مل جائے پھر ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی دی حضرت رقیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دی حضرت عثمان کے ساتھ. تو یہ نکاح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید عورت کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے معاشرے میں بات ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سارے لوگ تو نہیں. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو سید ہے، حضرت عثمان تو سید نہیں ہے، وہ تو بنو امیہ ہے. قریش اور ہاشم کے ساتھ وہ کوئی بنو ہاشم تو نہیں ہے، تو بنو ہاشم سے تعلق ہے. 2 بیٹیاں آپ نے بنو ہاشم کو دی ہیں، سید خاندان اپنا خاندان، اور 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا، بنو ہاشم نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان بنو امیہ کے سردار تھے، اور جب ابو جہل کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو یہ پورے مکے کے سردار تھے. یہ بنو امیہ کے آدمی تھے. حضرت معاویہ، حضرت عثمان، یہ بنو امیہ. تو دوسری عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو حرام ہیں اور ان کا تعلق و سسرالی رشتے کے ساتھ. نمبر 3 وہ محرمات، وہ حرام عورتیں جن کی شادی ہوئی ہے پہلے، شادی شدہ عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. یہ 3 قسم کی عورتیں اللہ نے بتائیں کہ ان سے نکاح حرام ہے، اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے علاوہ جتنی عورتیں وہ حلال ہیں، کسی سے بھی نکاح کر لو. یہ 3 رشتوں کو نکال کر، 3 قسم کی عورتوں کو نکال کر باقی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال. یہ پہلے گزر چکا. آج کی ایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، کیونکہ آزاد عورت کے جو حق ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مہر بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، حق مہر بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا. اسی طرح نان نفقہ، روٹی کپڑا مکان، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جیسے خود کھاؤ ایسی بیوی کو کھلاؤ، جیسے خود پہنو ایسی بیوی کو کھلاؤ. تو اس کے جو حق ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں آزاد عورت کے، مرد کے برابر ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، غربت ہے، اور ایک عورت کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کے گناہ پہ پڑنے کا اندیشہ ہے. آگے آ رہا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ. اس آیت کے اندر جملہ آ رہا ہے اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کا کسی برائی میں پڑنے کا خطرہ ہے، کسی بے حیائی کے کام میں پڑنے کا خطرہ ہے. تو ایک طرف یہ ہے کہ اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، ایک عورت کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، غریب ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ شادی نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو باندیا ہے نا، مومنہ باندیا، مومنہ ہے لیکن وہ باندی ہے، اس باندی سے نکاح کر لو. باندی کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مالک کوئی اور ہو. جیسے مسلمانوں کو مال غنیمت میں عورتیں ملی، تقسیم ہو گئی. اب اس کی 2 ہوتی ہیں صورتیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو مالک بنا ہے نا کسی عورت کا، وہ جو مرد اور عورتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، اور جو عورت ہوتی ہے اس سے آدمی اپنی اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے.
میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر سکتا ہے بغیر نکاح، وہ بیوی ہوتی اس سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی عورت کہ اگر وہ باندھی ہے اور آپ نے اس کو بیوی کے طور پہ رکھا ہے تو اب وہ ایک قسم کی آزاد ہوگی، اس کے آگے بیچ نہیں سکتا۔ ویسے تو بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، لوگوں کی منڈیاں لگتی تھی، بیچا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری قسمیں تھیں لوگوں کو غلام بنانے کی، باندیاں بنانے کی، بہت ساری قسمیں تھیں۔ کسی کو زبردستی پکڑ لیا، جیسے آج کل اغوا کرتے ہیں، اغوا کر لیا، پکڑ لیا، لے گئے اور اس کو بیچ دیا۔ منڈیاں لگتی تھی اور انسانوں کو بیچ۔ آج کی دنیا میں بھی ہے، بچے اغوا ہوتے ہیں اور ان کو آگے سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ میرے مشرف کے زمانے میں یہ کھلا تھا کیس، اور اس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام آئے تھے، یہ پکڑتے ہیں اور دبئی ابوظہبی کی طرف منتقل کر۔ یہ بھی سنا تھا کہ وہاں اونٹوں کی ریس ہوتی ہے تو بچے کو باندھ دیتے ہیں اوپر، وہ جتنا چیخے چنگاڑے گا اتنا ہی اونٹ زیادہ تیز دوڑے، اس طرح کی باتیں بھی تھیں۔ تو ہمارا وہ ایک گینگ تھا جو پکڑا گیا تھا کہ یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور آگے سپلائی کرتے ہیں۔ تو بہت ساری صورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسی طرح تھا۔ کسی نے پکڑ لیا، اغوا کر لیا اور اپنے قافلے کے ساتھ لے گئے، وہ چلتے چلتے ملک در ملک دوسرے ملک پہنچے اور مکہ جا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے خرید لیا، حضرت خدیجہ نے اس کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں کو غلام بنانے کے، باندیاں بنانے کی بہت ساری صورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتوں کو ختم کر دیا، حرام کرا دیا۔ صرف ایک شکل کو باقی رکھا کہ جب جنگ ہو اور جنگ کے اندر کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں، قیدی بن کر آئیں مرد اور عورتیں، تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہو۔ یہ جواز کی شکل آج بھی ہے، لیکن چونکہ کافروں نے یہ رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رکھا۔ اب کافر اس شکل کو برقرار رکھیں، مسلمان نہ رکھیں، یہ بھی مسئلہ تھا۔ تو اس شکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، باقی جو غلامی کی شکلیں تھیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر۔ تو مختصر یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں اب وہ گھر میں کام کاج کرتی ہیں ملازمہ کے طور پر، گھر کا کام کاج نہ ہو تو ان کو آقا کہتا ہے پیر کام کرو، محلے میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرو، مجھے کما کر دو۔ اسی طرح جو مرد ہوتا ہے اس کو کہتا ہے مزدوری کرو اور مجھے دو۔ تو یہ جو غلام مرد ہوتے ہیں یا باندھی عورتیں ہوتی ہیں، یہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، ان کی ملک میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آقا کی مالک کی ہے، آپ اس کو بطور ہدیہ کے کوئی چیز دیں تو اس کی نہیں ہے، اس کے مالک کی۔ تو ان مردوں کو گھروں میں بھی غلام رکھا جاتا تھا، گھر کے کام کاج بھی وہ کرتے تھے اور بیر بھی یہ بھی طریقہ ہوتا تھا۔ لوگ منڈی سے غلام خریدتے تھے اور ان کو آگے وہ مزدوری پہ لگاتے تھے اور وہ پیسے لیتے، جیسے آج کل کو گاڑیاں رکھ لیں، 3-4 ان کو کرائے پہ دے دیں، 3-4 مکان بنا لو کرائے پہ دے دو۔ تو غلاموں کو باندیوں کو دیا جاتا تھا کہ جاؤ گھروں میں کام کاج کرو اور پیسہ کما کر ہمیں یہ فائدہ ہوتا اور بیچنے کی بھی اجازت ہوتی۔ تو اگر وہ شخص اس عورت سے بچے اور اولاد چاہے اس کو بیوی کے طور پر رکھے، بیوی کے طور پر اگر وہ رکھے گا، جب اس کے اولاد پیدا ہو جائے گی، اب ہماری اصطلاح میں اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ اب وہ باندھی نہیں ہے، اب اس کا نام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، ام ولد، اس کے بچے کی ماں بن گئی۔ جب یہ مالے کی بچے کی ماں بن گئی، اب اس کو بیچ نہیں سکتے، اور اس کی جو اولاد ہو گئی ہے آزاد ہو گئی، کیونکہ انسانوں میں جو اولاد ہوتی ہے نا وہ باپ کے تابع ہوتی ہے، جانوروں میں جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کے تابع ہوتی ہے۔ اس کی ماں کو دیکھا جائے گا، ماں کیا ہے، ماں کے تابع۔ یہ کچھ گائیں آئیں نا چند سال پہلے، تو گائیں آئیں تو ان کے بارے میں مختلف قسم کی تحقیقات آتی رہی کہ ان کی ماں تو گاں ہے لیکن ان کا جو باپ ہے وہ خنزیر سے ہے۔ اس طرح کا ایک مسئلہ بنا، وہ شکلیں بھی کچھ عجیب سی تھی۔ آیا یہ حلال ہے یا حلال نہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے۔ علماء نے کہا کہ بھائی یہ تو پرانی بات ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں اور انسان جو ہوتے ہیں وہ باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی ماں حلال ہے تو وہ حلال ہے، ماں حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اگر وہ اس سے اولاد بنائے گا، اس سے اولاد ہوگی، میں ولد ہوگی، اس کو بیچ نہیں سکتا، اور اولاد جو ہوگی وہ آزاد ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 2 باندیاں تھی، حضرت ماریہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں باندیاں تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی۔ اور اگر وہ اس کی شادی کسی اور جگہ کر دے، خود اس کو بطور بیوی کے نہ رکھے، بیوی کے طور پر اس کو نہ رکھے اور اس سے اپنی اولاد نہ بنائے، تو مالک کو یہ بھی حق ہوتا ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دے، نکاح کر دے۔ جب کسی اور سے نکاح کر دے گا تو اب یہ خود اس سے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، بطور بیوی نہیں رکھ سکتا، ہاں اس کے گھر میں کام کاج کرے گی، تو نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا اور کام کاج جو کرے گی وہ اپنے آقا کے گھر پہ کرے گی، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا اس سے جو اولاد ہوگی وہ جو یہ مالک ہے، اس عورت کا جو مالک ہے وہ اس اولاد کا بھی مالک ہوگا۔ تو یہ اس میں سہولت ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں، خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو کسی باندی کے ساتھ نکاح کر لیں، اب اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ مالک کے ذمہ ہے، وہ مالک کے گھر کام کاج کرے یا کسی اور گھر میں کام کاج کرے، یا آپ کو ضرورت ہے، مالک اجازت دیتا ہے آپ کے گھر میں کام کاج کرے، پھر کھائے پیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آزاد عورت کے حق ہوتے ہیں، وہ جو باندھی ہوتی ہے اس کے وہ حق نہیں ہوتے، اس کے حق میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت کے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتا اور نکاح کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا تو باندھی سے نکاح کر، بس اتنی سی بات۔ باقی بات اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے، اب اس کا ترجمہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو شخص نہیں رکھتا منکم تم میں سے طولاً طاقت، کس بات کی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ نکاح کرے وہ محصنات پاک دامنہ عورتوں کے ساتھ، المؤمنات مومنہ، محصنات میں نے آزاد عورتوں کے ساتھ، المؤمنات مومنہ، آزاد مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ان عورتوں سے نکاح کر لے، ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئی ہیں تمہارے ہاتھ، من فتیاتکم، تمہاری باندیوں میں سے، المؤمنات جو مومنہ، تو مومنہ باندی سے نکاح کر لو۔ اگر مومنہ نہیں وہ عیسائی ہے تو اسے بھی کر سکتا، جس طرح عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں آزاد ہو، اس طرح اگر وہ عیسائی باندھی ہے تو اس سے بھی نکاح کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہتر یہ کہ مومنہ سے کرو۔ ادھر بھی یہی بات ہے، اگر آزاد ہیں مومن بھی اور عیسائی بھی تو بہتر ہے مومنہ سے کرو۔ اس طرح باندھی ایک مومنہ ہے اور ایک عیسائی ہے تو بہتر ہے کہ مومنہ سے کرو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ایمان ہی خراب کر بیٹھو، کسی بدکاری کے اندر پڑ جاؤ، کسی بے حیائی کے اندر پڑ جاؤ، تو باندھی سے کر لو، یہ سہولت والا نکاح ہے۔ بعضکم من بعض، باقی تو میں یہ ہو کہ بھائی یہ تو ہے باندھی، اس سے میں نکاح کروں گا، تو باندھی کے ذمہ تو پردہ بھی فرض نہیں ہے بھائی، آزاد عورت پر پردہ فرض ہے، باندھی پر پردہ یہ فرض نہیں۔ پھر یہ ہے کہ مالک کے گھر وہ ہوگی، ادھر جا کر وہ کام کاج کرے گی، تو بعض دفعہ انسان کو اچھا تو نہیں لگتا، غیرت کے خلاف ہوتا ہے، تو اگرچہ تمہیں باندھی ہونے کی وجہ سے کچھ عار ہو، لیکن بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے، اگر وہ بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، آزاد عورت کی اور حیثیت ہے، باندھی کی اور حیثیت، لیکن ہے تو تم میں سے، انسانوں میں سے، جب مجبوری ہے تو کر لو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرو تم ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، اس باندھی کا مالک اگر اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح غلام ہے کوئی غلام، تو غلام بھی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا، غلام کو بھی آقا اجازت دے گا تو وہ نکاح کر سکتا، ورنہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، ایک بات۔ نمبر 2، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو تم ان کو اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، دستور کے موافق۔ باندیوں کا جو مہر چل رہا ہے معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر، اتنا مہر ان کو دو۔ تو باندھی کا جو مہر ہوتا ہے وہ آزاد عورت کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے، تو جتنا باندھیوں کا حق مہر چل رہا ہے وہ ان کو دو۔ تو ایک تو مالک کی اجازت ہوگی پھر نکاح ہوگا، نمبر 2 تمہیں حق مہر بھی دینا پڑے گا جیسے آزاد کو دینا پڑے گا۔ نمبر 3، محصنات،
یہ نکاح کی قید میں آنے والی مستقل نکاح ہو. یہ نہ ہو کہ مہینے کے لیے کرنا ہے، 2 مہینے کے لیے کرنا ہے، 6 مہینے کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں. جیسے شیعوں کے یہاں متع ہے، ان کے یہاں جہد ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ محصنات پاک دامنی حاصل کرنا مقصد ہو، نکاح کے قید میں رہنا مقصد ہو. غیر مصافحات، نہ کہ خواہش کو پورا کرنا، ولا متخذات اخدان، اور نہ یہ کہ خفیہ طور پر یہ نکاح کرنا. تو خفیہ بھی نہ ہو، خفیہ دوستی بھی نہ ہو، خفیہ نکاح بھی نہ ہو، بلکہ اعلان کر کے نکاح ہو. مسجد میں ہو، کسی بڑی جگہ میں ہو، اور محلے والوں کو بتایا جائے ہماری بیٹی بیٹے کا نکاح. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں اور وہ غیر شادی ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے حد ہے 100 کوڑے لگا. سورۃ النور کے اندر آتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 کہتے ہیں 100 کوڑے لگاؤ. اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے اور وہ پکڑے جائیں، 4 گواہ گواہی دیں ہم نے دیکھا ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائیں. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کو سنسار کر دیا، ان کو پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا. ہاں اگر وہ بھاگنا چاہیں بھاگ جائیں تو چھوڑ دو، پیچھے پتھر مارو، بھاگ جائیں تو جانے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عار دلانا مقصد ہے، اور لوگوں کو ڈرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بڑا گناہ ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ سزا ہے. تو یہ ہے آزاد مرد اور آزاد عورت. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگو، شادی شدہ ہو کر یہ غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو سنسار کا. باندھی کے لیے کیا ہے؟ باندھی کے لیے ایک ہی سزا ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو 50 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ اس کے حق آدھا حق ہے اس کا. اس کے سارے حقوق جو ہے آزاد عورت کی بنسبت آدھے، تو آزاد عورت کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو 50 لگائے گئے. اس کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا نصف تو ہے نہیں، اس کو آدھا تو کیا نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے بھی شریعت نے یہ کہا کہ 50 کوڑے لگا. تو گویا کہ جو باندھی ہے، آزاد نہیں ہے، باندھی ہے، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی تو اس کی حد کیا ہے؟ 50 کوڑے لگا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ باندھی فاحشہ کام کرے، بدکاری کا کام کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو اس پر نصف ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، یا عذاب کا مطلب سزا کریں گے، اس کی سزا حد ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں کہا ہے نا میں نے کہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندھیوں سے کر لو، اس کا اتنا بوجھ نہیں ہے، اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے، اس میں سہولت ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ذالک لمن، یہ اس شخص کے لیے خشی العنت، جو گناہ سے ڈرے، گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی میں پڑنے سے ڈر لگتا ہو، میں نکاح نہیں کروں گا تو بدکاری میں پڑ جاؤں گا، منکم تم میں سے، یہ مسئلہ. اور اگر اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ بچائے گا مجھے، میں ایسا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، باندھی کے ساتھ نکاح نہ کرو، بہتر یہ کہ ذات کے ساتھ کرو. اصل صورت یہ کہ ذات کے ساتھ نکاح کرو. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہت ہی بہتر صورت یہ کہ ذات عورت سے نکاح کیا جائے. وہ پردے میں بھی ہوگی، غیرت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ اپنے مالک کے پاس نہیں ہوگی بلکہ تمہارے پاس ہی ہوگی، گھروں میں کام کاج نہیں کرے گی، اپنے مرد اور شوہر کے گھر میں کام کاج کرے گی. تو بہتر شکل یہی ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح. بہرحال آج کی دنیا میں تو باندھیاں نہیں ہیں. 200 سال 250 سال سے جو دنیا میں لڑائیاں لڑی گئی ہیں نا، تو اس میں کسی کو باندھی نہیں بنایا. روس کے ساتھ افغانستان کی لڑائی رہی ہے بڑے عرصے تک، اور بالآخر فتح کیا روس کو. عورتیں بھی پکڑے گئی، مرد بھی پکڑے گئے، لیکن ان کو باندھیاں نہیں بنایا. اس طرح امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑی گئی ہے، ان کی عورتیں پکڑی گئی، مرد بھی پکڑے گئے، تبادلہ بھی ہوا، پھر واپس بھی کیا گیا.
لیکن ان کو باندھی نہیں بنایا۔ تو یہ ایک آپشن کے طور پر ہے، آپشن کے طور پر ہے کہ بجائے اس ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، تو ان کو باندھیا بنا کے رکھ لو، غلام بنا کے رکھ لو۔ تو آج کی دنیا میں یہ شکل نہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ وآخر دعوانا